دوستو دبئی ایئر شو میں دنیا کے سامنے بھارت کا تیجس طیارہ ہی نہیں بلکہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ 20 سالوں کی محنت اور امیدیں بھی جل کر راکھ بن گئی۔ بھارت کا غرور، ٹیکنالوجیکل برتری اور سالوں کی محنت دھواں بن کر آسمان میں اڑ گئی۔ یہ حادثہ صرف ایک طیارہ گرنے کا واقعہ نہیں بلکہ انڈیا کی عالمی سطح پر وہ رسوائی ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا۔ 20 نومبر دبئی ایئر شو دنیا بھر کے لڑاکا طیارے ایک کے بعد ایک کرتب دکھا رہے تھے۔ اسی دوران میدان میں داخل ہوتا ہے بھارت کا پرائڈ تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ۔ بھارت کو امید تھی کہ یہی شو اسے قطر، ملائیشیا، ارجنٹینا اور مشرقی وسطی میں بڑے بڑے کانٹریکٹس دلوائے گا۔ یہ شو اس لیے ضروری تھا کہ بھارت دنیا کو بتا سکے ہم JF-17 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم بھی ایکسپورٹ پاور ہیں۔ اس کے بعد تیجس اونچائی لیتا ہے، موڑ کاٹتا ہے اور پھر ایک خطرناک کرتب کی طرف جاتا ہے، لیکن اچانک طیارہ جھٹکے کھانے لگتا ہے، پائلٹ کنٹرول کھونے لگتا ہے اور پھر ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ، اور اس زوردار دھماکے نے انڈیا کے غرور کا بھی کباڑہ بنا دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، بھارت کا فخر، بھارت کی میڈ ان انڈیا ٹیکنالوجی زمین بوس ہو گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے بھارت کی دہائیوں کی محنت کو برباد کر دیا، کیونکہ یہ شو بھارتی دفاعی انڈسٹری کے لیے سب سے بڑا اسٹیج تھا اور یہاں سے انڈیا اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ چاہتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے اس کی کوالٹی ایکسپوز ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہی جملہ ٹرینڈ ہونے لگا: تیجس ڈیڈ ناٹ فلائی، اٹ ڈائیڈ۔ یہ حادثہ صرف ایک دن کی بدنامی نہیں، اس کریش نے انڈیا کی 20 سالوں کی محنت اور اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو چند سیکنڈز میں تباہ کر دیا، جس کے بعد تمام کانٹریکٹس کینسل اور انڈین ہتھیاروں پر اعتماد بھی ختم۔ ناظرین، یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا۔ ایک دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں تیجس طیارے کا فیول ٹینک لیک ہوتا دکھایا گیا۔ بھارت نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے بارہا کہا یہ کنڈینسر واٹر ہے، تیل نہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا اسے بھارت دنیا سے نہیں چھپا سکا اور دبئی میں پوری دنیا نے حقیقت دیکھ لی۔ ناظرین، یہ طیارہ دراصل JF-17 تھنڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا، کیونکہ JF-17 سستا، ثابت شدہ، کم خرچ، ایکسپورٹ کامیاب، ملٹی رول اور عملی لڑائی میں مؤثر ثابت ہو چکا ہے۔ چین پاکستان کا یہ مشترکہ پروجیکٹ کئی ممالک کو پہلے ہی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، جبکہ انڈیا چاہتا تھا کہ اس کا تیجس طیارہ JF-17 کا جواب بنی، مگر اب دنیا دونوں کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے۔ JF-17 تھنڈر میدان میں چلتا ہوا گھوڑا، جنگ میں بہترین کارکردگی، فضا سے فضا، فضا سے زمین، ہر مشن میں کامیاب، جبکہ تیجس طیارہ پچھلے 20 سالوں سے تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ نہ بڑے پیمانے پر استعمال، نہ جنگ کا تجربہ، تکنیکی خامیاں اور اب نئی عالمی بے عزتی۔ اب دبئی حادثے کے بعد دنیا کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ دبئی ایئر شو بھارت کا سب سے بڑا موقع تھا، لیکن اب ملائیشیا کی ڈیل ختم، ارجنٹینا پیچھے ہٹ رہا ہے، جبکہ مشرقی وسطی پہلی ہی دلچسپی کم کر چکا، جبکہ افریقی ممالک JF-17 تھنڈر کو سستا اور قابل اعتماد تصور کرتے ہیں، کیونکہ دنیا نے بھرپور نظروں سے دیکھا اگر ایک نارمل شو میں طیارہ گر سکتا ہے تو میدان جنگ میں کیا کرے گا۔ تیجس حادثہ صرف ایک طیارے کا کریش نہیں، ایک دفاعی نظریے کی ناکامی، ایک سپر پاور بننے کے خواب کی شکست۔ JF-17 تھنڈر کے مقابلے میں بھارت کی پسپائی اور عالمی منڈی میں ایک بڑی ذلت۔ اب دنیا تیجس کو نہیں بلکہ اس دھماکے کو یاد رکھے گی جو دبئی کی آسمانوں پر اٹھا تھا۔ دوسری طرف دبئی ایئر شو میں جب دنیا کے جدید طیارے اپنی پرواز دکھا رہے ہیں، وہاں پاکستان کا JF-17 تھنڈر ایک الگ ہی داستان سنا رہا ہے۔ یہ داستان کسی بڑی سپر پاور سے خریدی گئی ہتھیار کی نہیں بلکہ اپنی مٹی اور اپنی ہنر پر یقین کی ہے۔ دفاعی ماہرین جانتے ہیں کہ دنیا میں مشینیں بہت ہیں مگر مارکے کم ہے۔ JF-17 تھنڈر کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 2 مختلف ادوار میں دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا، چاہے وہ 27 فروری کی تاریخی دوپہر ہو جب اس نے دشمن کا تکبر توڑا، یا 7 مئی کا حالیہ مارکا جب اس نے دوبارہ ثابت کیا کہ پاکستان کی فضائی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ آج جب یہ طیارہ عالمی منڈی میں کھڑا ہے تو یہ خریداروں کو صرف اپنی
टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये पैगाम देता है कि ये वो वॉर टेस्टेड मशीन है जो हर बार आजमाइश की घड़ी में सरखुरू हुआ। हिंदुस्तान ने अरबों रुपए लगाकर फिल्में तो बना ले, लेकिन अपनी फिजाइया की कारकर्दगी का पोल खोलने से न रोक सकी। ऐसा एयर शो जहां अमरीका, बरतानिया, रूस और चीन समेत हर बड़े मुल्क की फिजाइया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन हवाबाज शिरकत करते हैं, दुनिया का सबसे गंदा सेफ्टी स्टैंडर्ड हिंदुस्तानी फिजाइया का है। 2 दिन से भारतीय तैयारे की ऑयल लीकेज की वीडियो तस्वीर को ये लोग AI वीडियोस बता रहे थे, जबकि बिना इंक्वायरी के एक ऐसे तैयारे को दुबई एयर शो जैसे आलमी फोरम पर ला खड़ा करना, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हुए इसका गिरकर तबाह हो जाना हिंदुस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियत और तजर्बे और कारकर्दगी का पोल खोल गया है। MiG-21 तैयारों का कब्रिस्तान हिंदुस्तान बना और फिर रूसी साख्ता सकूई तैयारों से रूसी तैयारों की मार्केट डाउन हुई। फिर 5 राफेल तैयारे हिंदुस्तान के गिरे। अब तक के एयर डिफेंस रिकॉर्ड के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में हिंदुस्तान के 100 से ज़ायद तैयारे तबाह हो चुके। जबकि पाकिस्तान ने J-17 थंडर तैयारा जब तैयार किया तो चीनी पायलट इस तैयारे को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी फिजाइया के पायलट से इसकी ट्रेनिंग लेते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि J-17 थंडर को उड़ाने की सलाहियत पाकिस्तानी पायलट्स को हमारे चीनी पायलट से भी ज्यादा है। इनके एयर कंट्रोल सिस्टम की हालत ये है कि हिंदुस्तान के 5 बड़े एयरपोर्ट्स एयर कंट्रोल हैक की वजह से अपना कंट्रोल खोते रहे हैं और खरबों रुपए का नुकसान हिंदुस्तानी फिजाइया इंडस्ट्री को हो चुका है। नाजरीन, इस गैर पेशा वराना हरकतों की वजह से अब आलमी फिजाई कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सोच समझ कर चलेंगी। इससे कबल 2024 में राजस्थान में हिंदुस्तानी तेजाज गिरकर तबाह हो चुका है और 20 सालों की सख्त मेहनत के बावजूद भी हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हो सका।